ہمارے سماج میں دونوں طریقے کے لوگ موجود ہیں۔ بعض لوگ اتنے بڑے کنجوس ہیں، بہت پیسہ ہے، لیکن ڈھنگ کا کپڑا بھی نہیں پہنتے۔ بیوی بیچاری ترستی رہتی ہے کہ ارے مجھے فلاں کپڑا دلا دو، فلاں ساڑی دلا دو، فلاں سوٹ دلا دو، اس کے بعد بہت پیسہ ہے، مگر نیت اتنی خراب ہے، بیوی بیچاری وہ روتی رہتی ہے، یہ بیوی کا بھی حق ادا نہیں کرتی۔ بچے ترس جاتے ہیں اچھا کھانا کھانے کے لیے، یہ کنجوس اپنی دولت کو سجا سجا کے رکھتا ہے، زمینیں خریدتا ہے، جائیداد خریدتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ زمینیں، یہ جائیدادیں آپ کے مرنے کے بعد یہ دوسروں کے ہاتھ لگ جائیں گی۔ جب تک آپ زندہ ہیں، اگر اللہ تعالیٰ پیسہ دے رہا ہے، اپنے شریر پر بھی خرچ کرو، اپنے جسم کے اوپر بھی خرچ کرو، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، بچوں کو اچھا کھلاؤ، اگر موقع ملے تھوڑا دنیا بھی گھومو، تھوڑا تفریح بھی کرو، تھوڑا اچھی جگہوں پر اپنے بال بچوں کو لے کے جاؤ۔ اگر اللہ نے دولت دی ہے تو عمرہ بھی کر لو، حج بھی کر لو۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ زندگی کتنے دن ساتھ دے گی ہم نہیں جانتے۔ ہم نہیں جانتے ہیں کب کون سی بیماری آ جائے، ہارٹ اٹیک آ جائے، اور کب انسان مر جائے، ہم نہیں جانتے میرے پیارے ساتھی۔ ابھی 4-5 دن پہلے بنارس میں میں بائک پر جا رہا تھا۔ بنارس میں وہ ٹیکسی چلتی ہے، بائک والی ٹیکسی، اس پر میں جا رہا تھا۔ ایک غیر مسلم نوجوان تھا، بائک چلا رہا تھا۔ میری عادت ہے بائک پر بیٹھتا ہوں جب اس طریقے کی بائک پر، تو پوچھتا ہوں جو چلانے والا ہوتا ہے کہ بھائی کیا نام ہے، کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو اس نے بتایا بنارس کے قریب کا وہ رہنے والا تھا۔ وہ اس کے خصیے میں، اس کے پیشاب کے مقام پہ جو خصیتین ہوتے ہیں، جو ٹیسٹیکلز ہوتے ہیں، اس میں اس کو کینسر ہو گیا۔ سوچئے 20-25 برس کا نوجوان، ٹیسٹیکلز میں کینسر ہو گیا ہے، اور وہ بیچارہ علاج کرانے کے لیے بنارس آیا تھا، اور اپنے ماں باپ کا اکیلا بیٹا تھا، گھر میں کوئی کمانے والا نہیں تھا۔ وہ بیچارہ کینسر کے مرض سے جو دوچار تھا، اور وہ بنارس میں بائک چلا کر کے اپنا علاج کا خرچہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر کے میرے بھائیوں مجھے بڑا ترس آیا، اور میں سوچنے لگا کہ سوچو یہ انسان جو کس قدر خطرناک بیماری میں مبتلا ہے، یہ بھی بیچارہ بائک چلا رہا ہے صرف اس لیے تاکہ 4 پیسے آ جائیں اور میرے علاج کی میں آسانی ہو جائے۔ دنیا میں میرے پیارے ساتھیوں اس طریقے کے بہت سارے لوگ بھرے پڑے ہیں۔ کون سی بیماری، کون سا ایکسیڈنٹ، کون سا حادثہ آ جائے اور زندگی ختم کر دے ہم نہیں جانتے۔ جب تک زندگی ہے، تندرستی ہے، اس کا صحیح استعمال کرو، دولت ہے اس کا صحیح استعمال کرو، کنجوس بھی مت بنو، بخیل بھی مت بنو، بیوی کا حق ادا کرو، بچوں کا حق ادا کرو، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھے مکان میں رہو، اللہ کی نعمتوں کا فائدہ اٹھاؤ۔ اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ کی استطاعت 10,000 کا موبائل لینے کی ہے، لیکن آپ لون پر اور EMI پر آپ لاکھ روپے کا آئی فون لے رہے ہیں۔ طاقت 10,000 کا موبائل لینے کی ہے، مگر لون پر اور EMI پر آپ کیا لے رہے ہیں؟ 1 لاکھ روپے کا آئی فون لے رہے ہیں۔ یہ میرے پیارے ساتھیوں، جتنی بڑی چادر ہو انسان کو پیر اتنا ہی پھیلانا چاہیے۔ نہ فضول خرچی کرنا اسلام میں صحیح ہے، نہ بخیلی کرنا اسلام میں صحیح ہے۔ آج جلسہ ہوتا ہے، سوشل میڈیا پر جلسوں کے بارے میں کتنی باتیں ہوتی ہیں، خاص طور سے سیمانچل کے جلسوں کے بارے میں لوگ بولتے ہیں بڑی فضول خرچی ہوتی ہے۔ کبھی کوئی اس پر کیوں نہیں چرچا کرتا؟ ٹھیک ہے، جلسوں میں جو خرابیاں ہیں اس کو ہمیں دور کرنا چاہیے، اس پر بھی تو چرچا ہونی چاہیے کہ سیمانچل یعنی پورے انڈیا میں مسلمان شادیوں میں کتنا پیسہ پانی کی طرح بہاتا ہے۔ اتر پردیش کی 2 شادیاں بھی حال ہی میں کرنٹ میں میرے سامنے آئیں۔ سدھارتھ نگر میں شادی ہوئی، مسلمان لڑکا باراتیوں پر پیسہ لوٹا رہا ہے، اور 20 لاکھ روپیہ اس نے باراتیوں پر نوٹوں کی گڈیاں اس نے اڑا دی، 20 لاکھ روپیہ اس نے پانی کی طرح بہا دیا۔ میرٹھ میں ایک شادی ہوئی، اور دلہے کو سسرال سے 2.5 کروڑ روپیہ ملتے ہیں، اور دلہا اپنی سالی کو گھڑی پہنانے کا جو تحفہ دیتا ہے، جس کو گھڑی کی پہنائی بولتے ہیں، وہ تقریباً 11 لاکھ روپیہ دیتا ہے۔ مولوی صاحب کو نکاح پڑھانے کا 11 لاکھ روپیہ دیا جاتا ہے۔ کیا یہ اسراف نہیں ہے؟ کیا یہ فضول خرچی نہیں ہے؟ اپنے نام کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنے آپ کو پرسدھ کرنے کے لیے اور مشہور کرنے کے لیے آج مسلمان پیسہ پانی کی طرف بہاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کیا اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، پیسہ کہاں سے آیا اور پیسہ کہاں خرچ کیا۔ آپ یہ کہہ کر کے پلہ نہیں جھاڑ سکتے میرا پیسہ تھا، میری مرضی تھی، میں جہاں چاہے خرچ کروں۔ نہیں، اللہ آپ سے پوچھے گا یہ پیسہ ہم نے تجھے دیا تھا، یہ دولت ہم نے تجھے دی تھی، تجھے بتانا پڑے گا یہ پیسہ کہاں سے آیا اور یہ پیسہ تو نے کہاں خرچ کیا۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔
रहमान के खास बंदे जब पैसा खर्च करते हैं, जब दौलत खर्च करते हैं, ना फजूल खर्ची करते हैं, ना बखीली करते हैं, वह कान बैन ज़ालिका कवामा, वो बीच का रास्ता अपनाते हैं। और आगे बढ़िए, वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलूना अन-नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल-हक़्क़ि वला यज़्नून। और रहमान के खास बंदे तीन बड़े बड़े पापों से अपने आप को बचाते हैं। तीन महापाप है इस्लाम में, तीन बड़े बड़े गुनाह है इस्लाम की नजर में। सुन लीजिए इसको, वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर, रहमान के खास बंदे अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करते, वो शिरक नहीं करते। उनका हाथ अगर उठता है अल्लाह के सामने उठता है, वो सजदा करते हैं तो अल्लाह की बारगाह में सजदा करते हैं। वो किसी कब्र पे सजदा नहीं करते, किसी मज़ार पे सजदा नहीं करते, किसी पत्थर के बुत के आगे सजदा नहीं करते। वो लाल काले पीले धागों को मुश्किल कुशा नहीं समझते। आप क्या बोलिएगा? इसी कटिहार के इलाके में मैंने देखा, अहले हदीस का घर है, शेरशाबादी का घर है, और घर में उसने क्या लगाया है? दुकान और मकान की खैर बरकत के लिए। उसमें क्या लिखा हुआ है? कुछ गिनतियां लिखी हुई हैं, कुछ गिनतियां लिखी हुई हैं, और ये अकीदा रखा गया कि ये मेरे मकान में लगा रहेगा तो मेरे मकान में बरकत आएगी। ये उल्टी सीधी गिनती लिखने से तेरे मकान में बरकत नहीं आएगी। मकान में बरकत तेरे अमल से आएगी, तेरे ईमान से आएगी, तेरे कुरान पढ़ने से आएगी। कुरान की आयतों को तू लटका दे या गिनतियों को लटका दे, उससे तेरे घर में बरकत नहीं आएगी। मेरे भाइयों, बात कड़वी है मगर मैं सच्ची बात कहता हूं। आज हम अहले हदीसों को भी अपने अकीदे पर मेहनत करने की जरूरत है। आज हमारे जलसों में तौहीद पर तकरीरें बंद हो गई, अखलाक की बातें हो रही हैं, नमाज की बातें हो रही हैं, शराब से रोका जा रहा है, ज़िना से रोका जा रहा है। मगर दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह क्या है? शिर्क करना। आज कितनी मुसलमान लड़कियां हैं, कॉलेजों में पढ़ रही हैं, हिंदू सहेली के साथ वो पढ़ रही है, उसका कोई त्योहार आया, उसने एक बच्ची महिला पंडाल में रो रही है, जिनकी बच्ची है उसको ले जाए। किसी गैर मुस्लिम का त्योहार आया, मुसलमान लड़की स्कूल और कॉलेज में पढ़ रही है, उसके त्योहार में बाकायदा शामिल होती है और उसके मजहबी इबादत में शामिल होती है। मैं ये मसला बता दूं आपको, आपके गांव का कोई गैर मुस्लिम पड़ोसी है, कोई गैर मुस्लिम भाई है, उसके साथ मेल जोल रखना, उसके साथ प्यार मोहब्बत करना, उसके साथ अच्छा सलूक करना, उसके सुख दुख में काम आना, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं, इस्लाम तो इसका हुक्म देता है। मगर हाँ, जब मसला ईमान का आ जाए, जब मसला अकीदा का आ जाए, वहां कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। किसी गैर मुस्लिम के मजहबी इबादत में आपको शामिल नहीं होना है। इबादत अगर होगी तो अल्लाह की होगी, ये उसूल है, ये उसूल है कुरान। कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून, ऐ नबी आप कह दीजिए कि ऐ काफिरों, जिसकी इबादत मैं करता हूं उसकी तुम नहीं करते, जिसकी तुम करते हो मैं नहीं करता। तो रहमान के खास बंदे शिर्क नहीं करते। सबसे बड़ा पाप क्या है? अल्लाह के बराबर किसी को बना देना, अल्लाह के बराबर किसी को दर्जा देना। आप तो सीमांचल के इलाके में रहते, यहां तो कम ये चीजें आपको मिलेंगी। आप जरा सा उत्तर प्रदेश में आइए, जरा कलकत्ता चले जाइए, जरा आप मालदा साइड में, बारसोई साइड में आप चले जाइए, आपको जगह जगह शिर्क के अड्डे मिल जाएंगे। मुसलमान किस किस चीज के आगे सर झुका रहा है आप यकीन नहीं कर सकते। एक मुसलमान रास्ते में जा रहा था, उसके एक पैर का जूता टूट गया। अब एक पैर का जूता पहन के तो वो चल नहीं सकता था, उसने मारे गुस्से में अपने जूते को एक पेड़ के ऊपर फेंक दिया। एक साल के बाद जब वो मुसलमान उस जगह से गुजरा, देखा कि पूरे पेड़ पर ढेर सारे जूते पड़े हैं। उसने किसी से पूछा, भाई इस पेड़ पर इतने सारे जूते कहां से आए? कहा कि नहीं मालूम, बस कोई आदमी यहां से गुजरा था, देखा कि इस पेड़ पर एक जूता पड़ा है, तो लोगों ने आपस में ये धारणा बना ली, अकीदा बना लिया कि इस पेड़ के ऊपर जूता लटकाने से बिगड़ी बन जाएगी, मुसीबत दूर हो जाएगी, मन्नत पूरी हो जाएगी। अब जूते पर जूता लटकाया जाए। ये मुसलमान का अकीदा है। मुसलमानों के
عقیدے میں اتنا بگاڑ ہے میرے پیارے ساتھیوں، کہیں بلی کی قبر ہے، کہیں گھوڑے کا مزار ہے، کہیں پاگل بابا کا مزار ہے، اور وہاں جا کے مسلمان سر جھکا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے خاص بندے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، میرے اسپیشل بندے اللہ کے ساتھ شرک کرتے۔ دوسرا گناہ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور اللہ کے خاص بندے کسی نردوش کی ہتیا نہیں کرتے، کسی بے قصور کو قتل، کسی انوسنٹ پرسن کا مرڈر نہیں کرتے، کسی بے قصور کی ہتیا نہیں کرتے۔ اسلام کسی بے قصور کی ہتیا کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ابھی ایک واقعہ آیا، ایک مسلمان اپنے آپ کو سو کالڈ مسلمان کہنے والے انسان نے گاڑی کے ذریعے کئی لوگوں کو کچل دیا، اور پتہ لگا کہ وہ آدمی پہلے سعودی میں رہتا تھا۔ سعودی حکومت نے صاف بیان دے دیا اس انسان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ویسے بھی وہ مسلمان نہیں تھا، ملحد انسان تھا، دین بیزار انسان تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، کوئی مسلمان اس طریقے کی حرکت اگر کرے، کسی بے قصور کی ہتیا کرے، کسی نردوش کو مار دے، تو کان کھول کر کے سن لو، اسلام کو اس سے کوئی سمبند نہیں ہے۔ اسلام بے قصوروں کی جان لینے کی شکشا نہیں دیتا ہے۔ اسلام کے نزدیک بہت بڑا کرائم ہے، بہت بڑا گناہ ہے کسی کی جان لینا۔ ہاں، اسلام میں 3 ایسے مقامات ہیں جہاں کسی کی جان لی جا سکتی ہے، یہ بھی یاد رکھو۔ اسلام میں 3 لوگوں کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، السیب الزانی، شادی شدہ انسان اگر زنا کر رہا ہے اور اسلامی حکومت ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اسلامی حکومت کے اندر شادی شدہ زانی کی سزائے موت ہے، اسے رجم کیا جائے گا، پتھروں سے مار مار کے ختم کیا جائے گا۔ نمبر 2، القتل بالقتل، اگر کسی نے کسی کی ہتیا کی ہے تو ہتھیارے کو اس ہتیا کے بدلے، اس قتل کے بدلے ہتھیارے کو قتل کیا جائے گا، قاتل کو قتل کیا جائے گا، قاتل سے قصاص لیا جائے گا، اس کو بھی اسلام میں اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اور نمبر 3، المفارق لدینہ، اسلامی حکومت کے اندر اگر کوئی مسلمان رہتا ہے، وہ اسلام کو فالو کرتے کرتے اگر اسلام کو چھوڑ دیتا ہے اور کسی دوسرے مذہب کو سویکار کر لیتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، اگر اسلامی حکومت کے اندر ایسا کام کرتا ہے تو اسلام میں مرتد کی سزائے موت ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے اگر آپ اسلامی حکومت میں رہتے ہیں، آپ اسلام کو چھوڑ کے کسی اور مذہب پر عمل کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ رہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اسلام کو فالو کرتے ہیں اور اسلامی حکومت کے اندر رہتے ہوئے آپ اگر مرتد ہوتے ہیں، اللہ کے دین کو چھوڑ کر کے کوئی اور دین اپناتے ہیں، تو پھر یہ معافی کے لائق جرم نہیں ہے، یہ معاف کرنے کے لائق اپرادھ نہیں ہے، اور اسلامی حکومت میں اس کی سزائے موت ہے۔ یہ 3 گناہ ایسے ہیں جن پر اسلام میں قتل کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، میرے نیک بندے وہ ہیں، میرے اسپیشل بندے وہ ہیں جو کسی نردوش کی ہتیا نہیں کرتے، وَلَا يَزْنُونَ، اور زنا نہیں کرتے۔ یہ تیسرا بڑا گناہ ہے، زنا کرنا، بدکاری کرنا، شرمگاہ کا غلط استعمال کرنا، یہ زناکاری اور بدکاری اسلام کی نظر میں تیسرا بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے جب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی، ایُّ الذنب اعظم عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے برابر کسی کو قرار دے دو۔ پوچھا گیا اے اللہ کے نبی اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیت ان یطعم معک، اپنی اولاد کو قتل کر دینا اس ڈر سے کہ وہ اولاد تمہارے ساتھ کھائے۔ اب یہاں ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے، کیا فیملی پلاننگ کرنے کی اسلام میں اجازت ہے؟ 2 لڑکے ہیں میرے، ابھی میں تیسرا لڑکا نہیں چاہتا، ابھی 2 لڑکوں کو پالنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے، تیسرا لڑکا میں نہیں چاہتا، تیسری اولاد نہیں چاہتا، کیا فیملی پلاننگ کر سکتا ہوں؟ یہ بڑا ہی نازک مسئلہ ہے۔ فیملی پلاننگ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، یہ بڑا ہی نازک مسئلہ ہے۔ اس میں اگر آپ
بچے کی پیدائش اور بچے کے ماں کے پیٹ میں وجود میں آنے سے پہلے کے جو طریقے ہیں جس میں حمل نہ ٹھہرے، اگر وہ طریقے آپ اپناتے ہیں تو اس کی گنجائش موجود ہے۔ اگر آپ کوئی پرماننٹ ایسا جیسے نسبندی ہو جاتی ہے، یہ غلط ہے، یا بغیر کسی مجبوری کے عورت کو آپریشن کرا دیا جائے، یہ غلط ہے۔ اگر وقتی طور پر اور عارضی طور پر اگر حمل نہ ٹھہرے، اس کے لیے کوئی تدبیر اپنائی جائے، اس کی گنجائش تو موجود ہے۔ مگر ایک بار اگر پریگننسی وجود میں آ گئی، حمل وجود میں آ گیا، اب اس کے بعد اس کو ڈسٹرائے کرنا، اس کو ایبارشن کرنا، اس کو ختم کرنا ماں کے پیٹ میں، میرے پیارے ساتھیوں، یہ اولاد کا قتل ہے اور یہ اس جان کا قتل ہے، اور اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ ہاں، اگر کبھی ایسا ہو گیا کہ حمل ٹھہر گیا اور عورت کی صحت اور اس کی تندرستی اس لائق نہیں ہے کہ وہ بچے کو جنم دے، کیا ہے یہ؟ چاندی کی کا پائل کسی اللہ کی بندی نے، کسی ہماری بہن نے یہ دیا ہے، اس مسجد کا چلتا ہے، مدرسے کا، عیدگاہ کے لیے، اچھا عیدگاہ کے لیے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بہن کے اس چندے کو قبول فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، اگر پریگننسی ٹھہر گئی ہے، اس کے بعد جب تک بہت ہی کرٹیکل کیس نہ ہو اور ڈاکٹرز کا اس بات پر اتفاق نہ ہو کہ اگر یہ حمل ٹھہرا اور بچہ ہوا، ماں کی جان کو خطرہ ہو جائے گا، اس اوستھا میں، اس سچویشن میں تو اجازت دی جا سکتی ہے۔ نارمل حالات میں اگر حمل ٹھہرا ہے، اس کو کوئی ختم کرتا ہے تو یہ بھی اولاد کا قتل ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دوسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ اولاد کو قتل کر دینا، اس ڈر سے کہ وہ آپ کے ساتھ۔ اور خبردار، کوئی یہ نہ سوچے اپنی اولاد کو ہم کھلاتے ہیں، نہیں، میں نے اپنی زندگی میں تجربہ دیکھا ہے۔ کیا ہوا؟ میری 3 بیٹیاں ہیں، 2013 میں شادی ہوئی، 14 میں میری بڑی بیٹی پیدا ہوئی۔ میں نے زندگی میں اپنا تجربہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے محسوس کیا ہے، خاص طور سے بیٹی جب پیدا ہوتی ہے، انسان اپنی زندگی میں، اپنی روزی روٹی میں، اپنے کاروبار میں، اپنی معیشت میں برکت محسوس کرتا ہے۔ اولاد اپنا مقدر لے کے آتی ہے۔ آپ خبردار یہ مت سوچئے کہ آپ اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں، آپ کو بھی کھلانے والا اللہ ہے اور آپ کی اولاد کو بھی کھلانے والا اللہ ہے۔ عیدگاہ کا چندہ ہے، جی جی، عیدگاہ کا زمین خریدا گیا ہے، ہاں ہاں، اس میں بہت پیسہ دینا ہے۔ چندہ بہت کم ہوا ہے، اچھا اچھا، ٹھیک ٹھیک۔ میرے بھائیوں، موضوع تو جو میرا چل رہا ہے اس پر میں بات کروں گا اور کر ہی رہا ہوں۔ آپ نے جیسا کہ سنا، شیخ توحید صاحب نے بھی بتایا کہ پروگرام ایک عیدگاہ کے چندے کے لیے ہوا ہے، اور میں اسی علاقے میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا لوگوں کو دل دیا ہے کہ ایک ایک دن میں 20-20 لاکھ روپے ایک ایک جلسے میں چندہ اترا ہے۔ تو آپ تھوڑا سا دل کھولیے، ماؤں بہنوں سے بھی کہتا ہوں، تھوڑا دل کھول کر کے آپ یہاں پہ اپنا چندہ بھیجیے، اور ہمارے بادشاہ حسین سلفی صاحب بھی کلیکشن انشاءاللہ کریں گے، یا اور جو بھی علماء چندہ کرنے والے ہیں وہ آپ کے اس چندے کا اعلان بھی کریں گے اور اس کی دعائیں بھی کریں گے۔ آپ اس کام میں دیر نہ کیجیے، اور جلسے کے ذمہ داروں سے بھی گزارش کریں۔ صاحب کا ٹائم نہیں ہے، مولانا جگجیت صاحب کا ٹائم ہوتا ہے، ایسا؟ اس لیے مولانا حسین کو ٹائم نہیں دیا جائے گا، مولانا جگجیت صاحب ہی کو دیا جائے گا۔ اچھا، اس لیے آپ کو چندہ کر دیں، کچھ فتویٰ بھی آیا ہوا ہے، اس کا جواب دیں۔ چندہ تو بھئی ہمارے بس کا نہیں ہے، چلیے دیکھتے ہیں چلیے۔ ایسے بولتے جائیے انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں، اولاد کا قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا دوسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، اپنی اولاد کو قتل کر دینا اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی۔ اولاد کو ہم نہیں کھلاتے، اللہ کھلاتا ہے، بات یاد رکھیں۔ نحن نرزقہم وإیاکم، تم کو بھی کھلانے والے ہم ہیں، تمہاری اولاد کو کھلانے والے بھی ہم ہیں۔ اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ اولاد کو ہم کھلاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری اولاد کو ہم کھلاتے ہیں، تم اپنی اولاد کے روزی کے مالک نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ 1000 کسی بھائی نے چندہ دیا ہے، اللہ اس چندے کو قبول فرمائے
اور اس طریقے سے آپ آتے رہیے، تقریر تو ہوتی رہے گی، آخر میں 10-15 منٹ تھوڑا سا آپ یہاں پر آ کر کے میرے ہاتھوں پہ بھی کچھ چندہ دے دیجئے تاکہ مولانا توحید صاحب کی بات بھی رہ جائے، اور جو جلسے کی کمیٹی کے لوگ مایوس بیٹھے ہوئے ہیں، اصل جو مقصد ہے، جو پرپس ہے جلسے کا، چندہ بتا رہے کافی کم ہوا ہے۔ آپ حضرات بہت بڑی تعداد میں آئے ہیں، اتنی بڑی بھیڑ اور اتنا بڑا مجمع اگر آئے اور عیدگاہ جیسی پاکیزہ جگہ کے لیے جہاں سال میں عبادت ہوگی، عید اور بقرعید کی نماز ہوگی، اور ایک بار یہ زمین خرید لی گئی تو سمجھو جب تک وہ زمین رہے گی اور نماز پڑھی جاتی رہے گی، ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ ایک پرماننٹ آپ صدقہ کر کے انشاءاللہ جائیں گے، صدقہ جاریہ، تو ضرور آپ اس میں حصہ لیں میرے پیارے۔ دیکھیے آپ حضرات مولانا کا ہاتھ پر دے اور دعا لے لیجئے۔ مولانا مسافر آتی ہے، یہ 2000 روپیہ بھی کسی بھائی نے دیا ہے، اللہ ان کے چندے کو بھی قبول فرمائے۔ اردو میں بھی دعا دینے میں نیکی ملے گی۔ اور جلسہ کمیٹی کے لوگوں سے گزارش ہے کہ ماں بہنوں کے پنڈال میں چادر لے کے جائیں جن کو ذمہ داری ہے، جو بھی ہمارے بھائی تعاون کر رہے ہیں، چادر لے کے جائیں۔ تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ دوسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے کہا اولاد کو قتل کرنا۔ پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی تیسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا۔ زنا تو کسی بھی عورت کے ساتھ کرنا حرام ہے، پڑوسی کا ذکر آپ نے خاص طور سے اس لیے کیا کیونکہ پڑوسی کے اوپر بھروسہ کرتا ہے۔ اگر کوئی اپنے پڑوسی کے ساتھ وشواس گھات کرے، پڑوسی کے بھروسے کا خون کرے تو یہ ڈبل گناہ ہے، یہ گناہ پر گناہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے پڑوسی کا خاص طور سے ذکر کیا۔ تو یہ 3 بڑے بڑے گناہ ہیں۔ رحمان کے خاص بندے نہ تو شرک کرتے ہیں، نہ قتل کرتے ہیں، نہ زنا کرتے ہیں۔ اور اللہ آگے کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، اور جو بھی انسان شرک کرے گا، کسی نردوش کی ہتیا کرے گا یا زنا کرے گا، وہ بہت بڑی مصیبت اٹھائے گا اور بہت بڑے گناہ میں پڑ جائے گا۔ یُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور ہمیشہ وہ جہنم کی آگ میں جلتا رہے۔ لیکن ہاں، زنا کرنے والا بھی توبہ کر لے۔ دنیا والے کہتے صبح کا بھولا شام کو لوٹ جائے، تو بھولا نہیں کہتے۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر زنا کرنے والا، قتل کرنے والا، شرک کرنے والا بھی سچی توبہ کر لے، میں اسے سویکار کرنے کو تیار ہوں، میں اسے قبول کرنے کو تیار ہوں۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ جو توبہ کرے گا، جو ایمان لائے گا اور جو نیک عمل کرے گا، اب تک جتنا گناہ کیا گناہ کر لیا، اب تک جتنا غلط کام کیا کر لیا، اب توبہ کر لیا اور ایمان کے راستے پر آ گیا اور نیک عمل کر لیا، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ ہم ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکی میں بدل دیں گے۔ اب تک جتنے کرائم کیے، جتنے گناہ کیے، جتنے پاپ کیے، ہم ان کے پاپوں کو، ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور اس کو ٹرانسفر کر دیں گے نیکیوں میں۔ میرے پیارے ساتھیوں، توبہ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، انسان نمازیں پڑھے، صدقہ خیرات کرے، اللہ کی راہ میں اپنی دولت اور اپنے مال کو خرچ کرے۔ اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے ہاں مجھ سے زندگی میں کچھ گناہ ہوئے ہیں، تو توبہ کا طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ آپ جس طریقے سے آج کے اس پروگرام میں آپ کو موقع مل رہا ہے کہ آپ عیدگاہ کی زمین کے لیے ایک صدقہ جاریہ آپ دیں، آپ یہاں پہ آئیں اور اپنا چندہ ضرور لکھوائیں اور دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول کرے۔ جو توبہ کرے گا اور نیک عمل کرے گا اور ایمان کے راستے پر چلے گا، اللہ کہہ رہا ہے اس کے گناہوں کو ہم نیکیوں میں بدل دیں۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو انسان توبہ کرتا ہے وہ صحیح راستے پر واپس پلٹ جاتا ہے، وہ اپنی گاڑی کو یوٹن لے کر کے صحیح راستے پر آ جاتا ہے۔ آپ کو کٹیہار سے موہنا چاند پرانا تھا، صحیح راستے پر آپ چل رہے تھے، اچانک گوگل میپ کے چکر میں غلط راستے پر چلے۔ آج کل گوگل میپ بہت راستہ گڑبڑ بتا دیتا ہے۔ ابھی اتر پردیش میں گوگل میپ کے چکر میں ایک پل کوئی بن رہا تھا، ابھی آدھا ادھورا پل بنا تھا، اس پر 4 ویلر لے کر کے ایک نوجوان چلا گیا اور پل پر سے اس کی گاڑی گر پڑی اور نوجوان بیچارہ انتقال کر گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو آپ گوگل میپ کے چکر میں غلط راستے پر جب چلے گئے، راستے میں ایک آدمی جا رہا تھا، جلسے میں جا رہا تھا، اس نے کہا بھائی صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے کہا موہنا چاند پور جا رہا ہوں، تو اس نے آپ کو بتایا کہ نہیں اب اپنی گاڑی کو موڑ دیجیے۔
آپ یو ٹرن لے لیجئے تو توبہ بھی یو ٹرن ہے میرے پیارے ساتھیوں. جب آپ توبہ کرتے ہیں، جب آپ نے گناہ کا کام کیا، ہم نے کوئی غلط کام کیا، اس وقت تک ہم غلط ٹریک پر چل رہے تھے، غلط راستے پر چل رہے تھے، جیسے ہی ہم نے توبہ کر لیا، اللہ کہہ رہا ہے فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، ہم اللہ کے راستے کی طرف لوٹ کے چلے. اس کے بعد فرمایا یہ 3 لوگوں نے 500 روپے کا تعاون اس عیدگاہ کی زمین کے لیے دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس چندے کو بھی قبول فرمائے، اور جو بھی بھائی ابھی سوچ وچار میں پڑے ہیں اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ آئیں اور اپنی اپنی حیثیت اور کیپیسٹی کے اعتبار سے ضرور اس کار خیر میں حصہ لے کر کے جائیں. میں بات کر رہا ہوں قرآن کے 19ویں پارے کی سورہ فرقان کی آیتوں کو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور رحمان کے وشیش بندوں اور خاص بندوں کی کچھ کوالٹیز. روڈ کا دکاندار بھائی سے آیا ہے. اچھا کچھ ہے معلوم اس کا کیا ہے؟ اچھا دکانداروں نے دیا ہے، ماشاءاللہ. یہ جھولے میں کچھ رقم آئی ہے، اب یہ اس کو لوگ گن کے بتائیں گے کتنی رقم ہے. یہ ہمارے سڑک کے جو دکاندار بھائی ہیں ان لوگوں نے اس کو آپس میں کلیکشن کر کے دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے دیکھیے سائڈ سے سب آتے چندہ دیجئے، مولانا کے ہاتھ سے مصافہ دیجئے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی 1,00,000 2,00,000 روپے چندہ دے تبھی چندہ ہوتا ہے. مسجدیں بنتی ہیں، عیدگاہ کی زمین خریدی جاتی ہے. میں نے دیکھا ہے کوئی ایسا بھی اللہ کا بندہ ہوتا ہے جس کی 100 روپے کی طاقت ہے، وہ 100 روپیہ بڑے کلیجے سے لا کے دیتا ہے، بڑے دل کے جذبے کے ساتھ لا کے دیتا ہے. اور ایک انسان 1,00,000 روپیہ دیتا ہے، کروڑ پتی آدمی 1,00,000 روپیہ دیتا ہے، مگر دل کی تکلیف کے ساتھ دیتا ہے. اللہ کے یہاں اس کروڑ پتی کا دیا ہوا 1,00,000 روپے کا چندہ وہ 19 پڑ جاتا ہے، اور وہ 100 روپے کا چندہ اس غریب انسان کا اللہ کے اس کا مقام زیادہ بلند ہو جاتا ہے. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں یہ نہ سمجھنا کہ ہم تو کوئی چھوٹا موٹا ہم کیوں اماؤنٹ دینے جائیں. آپ جو بھی ہو رہا ہے یہاں اسٹیج پر لوگ بیٹھ کر کے چندہ کا کلیکشن کر رہے ہیں، آپ آئیے. مجھے مناسب نہیں لگ رہا ہے، موضوع کے بیچ میں بار بار ڈسٹربنس بھی ہو رہا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جلسے والوں کی بات بھی رہ جائے. آپ آ کر کے ضرور اس عیدگاہ میں اپنا تعاون کیجئے. ہماری جلسہ کمیٹی کے لوگ بھی چادر لے کے جا رہے ہیں، اور خواتین میں بھی مہیلا پنڈال میں بھی میں گزارش کرتا ہوں کمیٹی کے لوگوں سے وہاں 2-4 عورتوں کو سونپ دیجئے، اور چادر میں آپ لوگ جو تعاون کر سکتے ہیں کریں. مجھے مناسب نہیں لگ رہا ہے بیچ میں بار بار موضوع کو ٹاپک کو چھوڑ کر کے چندے کی بات کرنا. میں اپنے موضوع کو ختم کر کے انشاءاللہ اس کرسی سے اٹھوں گا. رحمان کے خاص بندوں کی ہم پہچان بتا رہے ہیں، آپ کو ان کی وشیشتائیں بتا رہے ہیں، ان کی خوبیاں بتا رہے ہیں. اللہ نے کہا رحمان کے خاص بندے شرک نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے. اور آگے والذین لا یشہدون الزور، اور اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو کسی گناہ کے کام میں، کسی غلط کام میں شامل نہیں ہوتے. نئے سال کی رات آ رہی ہے، 31 دسمبر کی رات آ رہی ہے. بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے ہوٹل بک ہو جائیں گے، ناچنے گانے والیاں مہنگے مہنگے اماؤنٹ کے اوپر ان کو ہائر کیا جائے گا، کئی ہزار کا پاس اور ٹکٹ لگایا جائے گا، اور ہوٹلوں میں مہنگے مہنگے ٹکٹ دے کر کے ناچ گانا دیکھنے اور شراب پینے جانے والوں میں میرے پیارے ساتھیوں ایک بڑی تعداد میں مسلمان نوجوان اور لڑکے لڑکیاں بھی شامل ہوتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ والذین لا یشہدون الزور، اللہ کے خاص بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور کسی غلط کام میں شامل نہیں ہوتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو شرافت سے گزر جاتے ہیں. آپ مارکیٹ میں جا رہے ہیں، آپ ریلوے اسٹیشن کے پاس جا رہے ہیں، آپ ایئرپورٹ کے پاس سے جا رہے ہیں، اور کوئی لغو چیز، کوئی نامناسب چیز آپ کی نظروں کے سامنے سے آئی تو آپ اگر اس کو دیکھنے لگتے ہیں یا اس غلط کام میں آپ انوالو ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے پیارے ساتھیوں، رب العالمین اگر آپ کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے میرے اسپیشل بندے؟ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، شرافت کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں. اس کے بعد فرمایا وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ
اور رحمان کے خاص بندوں کی ایک پہچان یہ بھی ہے، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے، جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیتیں پڑھی جائے، وہ اندھے اور بہرے بن کر کے، وہ گونگے اور بہرے بن کر کے نہیں گر پڑتے ہیں۔ جلسہ ہو رہا ہے، تقریر ہو رہی ہے، آپ ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے اڑا رہے ہیں، نہ قرآن کی آیتوں پر غور ہو رہا ہے، نہ مقرر کی عالم کی باتوں پر غور ہو رہا ہے، نہ عمل ہو رہا ہے۔ تو یاد رکھیے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نیک بندوں کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نیک بندے کیا کرتے ہیں؟ وہ غور کرتے ہیں، وہ باتوں کو کیچ کرتے ہیں، وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ عمل کرتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، رحمان کے خاص بندوں کے سامنے جب ان کے پروردگار کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، وہ اندھے اور بہرے بن کر کے نہیں گر پڑتے۔ دیکھیے یہ بچی رو رہی ہے، بچی رو رہی ہے، یہ بچی کو اسٹیج پر ہے، لے جائیے بھائی، کن کی بچی ہے، کیسی ماں ہے، کتنی چھوٹی بچی کو چھوڑ کر کہا ہے۔ کیمرہ اسٹیج میں آ کے لے جائیے، چھوٹی سی بچی ہے، دکھائیے وہ اسکرین پر۔ ایک بچہ بیسا گوبند پور کا ابوالکلام باپ کا نام بتا رہا ہے، اسٹیج میں پہلے سے بہت دیر سے رو رہا ہے، لے جائیے۔ ملکین کا رحمان کے خاص بندے قرآن کی آیتوں کو سن کر کے صم و عمیانا، اندھے اور بہرے بن کر کے گر نہیں پڑتے، غور کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ قرآن کی آیتیں آج ہمارے سامنے پڑھی جاتی ہے، پتھر دل ہو چکے ہیں ہمارا۔ نماز پر کتنی تقریریں ہو رہی ہیں، بے نمازی ویسے کے ویسے۔ زناکاری پر کتنی تقریریں ہو رہی ہیں، زنا کے کیسز کم نہیں ہو رہے ہیں۔ شراب پر کتنی باتیں ہو رہی ہیں، مگر نشے کا رجحان برابر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، رحمان کے خاص بندے قرآن کی آیتوں کو غور سے سنتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ رحمان کے خاص بندوں کی آخری پہچان اللہ بیان کرتا ہے۔ رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ بیوی بچے ہماری زندگی کا بڑا اہم حصہ ہوتے ہیں میرے بھائی۔ ہم جب بھی خوش ہوتے ہیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوشی میں شامل ہوتے ہیں۔ ہم کسی اچھی جگہ گھومنے پھرنے جاتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو شامل کرتے ہیں۔ کیا اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی چنتا ہمارے دل اور دماغ میں پیدا نہیں ہوتی میرے بھائیوں؟ دیکھیں یہ پھر کسی نے 1500 روپے کا تعاون پیش کیا ہے، اور یہ 100 روپے کا بھی کچھ تعاون ہمارے چند نوجوانوں نے پیش کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چندہ دینے والوں کے چندے کو اور دان دینے والوں کے دان کو اللہ قبول فرمائے، اللہ ان کی جائز مرادوں کو پوری فرمائے۔ یہ سامنے فون پے کا اسکینر کوڈ بھی، بار کوڈ بھی لگا ہوا ہے، جگہ جگہ ان لوگوں نے لگایا ہے اسٹیج کے بیچ میں۔ آپ حضرات جو آن لائن بھی پیمنٹ کرنا چاہیں ضرور اس عیدگاہ کی زمین کے لیے کرتے ہوئے جائیں۔ تو رحمان کے خاص بندے اپنے بیوی بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اگر آپ کی بیوی دیندار نہیں ہے، آپ کا بچہ اگر دین پر نہیں ہے، تو کم سے کم کچھ نہیں کر سکتے۔ رضاکار حضرات سے گزارش ہے کہ 10 منٹ کے اندر حضرت مولانا جگجیت صاحب اٹاوا ان کو لے آئے اسٹیج میں۔ 10-15 منٹ کے اندر مولانا جگجیت صاحب کو اسٹیج میں لے آئے۔ تب تک مولانا عبدالغفار کے بعد مولانا مشتاق صاحب بنگلہ میں 10-15 منٹ عیدگاہ کے لیے چندہ کریں گے، بنگلہ زبان پہ جو دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ رحمان کے خاص بندے اپنے بیوی بچوں کی چنتا کرتے ہیں۔ اپنے بیوی بچوں کے کپڑے کی چنتا تو ہم سب کرتے ہیں، بچوں کی دنیا کے فیوچر کی چنتا تو ہم سب کرتے ہیں، لیکن میرے پیارے ساتھیوں، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ روپیہ، یہ پیسہ، یہ زیور، یہ کپڑا ہمارے بیوی بچوں کی دنیا میں کام آئے گا۔ اپنے بچوں کی، اپنے بیوی کی آخرت کو بنانے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ آج کتنے لوگ ہیں، جوان بیٹی ان کی پڑھائی کر رہی ہے کلکتہ میں، رانچی میں، پٹنہ میں، لڑکی کہاں جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے،
راتوں میں کس سے مل رہی ہے؟ ماں باپ کو کوئی فکر نہیں ہے، وہ تو بڑے فخر سے کہتے ہیں ہمیں تو اپنی لڑکی کے اوپر بھروسہ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بھروسے کے نام پر آنکھ موند لینا اور اپنی بیٹیوں کو، اپنی نادان بیٹیوں کو برائی کے اڈوں پہ ڈال دینا، یہ عقل مندی کا سودا نہیں ہے، یہ فائدے کا سودا نہیں ہے۔ اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر کرو، اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے، میرے نیک بندے دعائیں کرتے ہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے پروردگار ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں تو متقیوں کا امام بنا دے۔ متقی بننا کمال نہیں ہے، متقیوں کا امام بننا کمال ہے۔ ایسے متقی بنو، پورے گاؤں کے لیے آئیڈیل بن جاؤ، پورے علاقے کے لیے آئیڈیل بن جاؤ، تمہاری فیملی اتنی متقی بن جائے، تمہاری بیوی اتنی دیندار ہو، تمہارے بچے اتنے دیندار ہوں کہ لوگ مثال دے کہ ہاں دیندار ایسے لوگ ہوتے ہیں، متقی ایسے لوگ۔ اتنی ساری کوالٹیز جن کے اندر پیدا ہو جائیں، اب اللہ تعالیٰ ریوارڈ کیا دے گا، بدلہ کیا دے گا، انعام کیا دے گا، پرسکار کیا دے گا، ذرا سنیے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ اللہ کہہ رہا ہے ان کو اللہ جنت میں کمرہ دے گا، اللہ کہہ رہا ہے جنت میں روم دے گا، کمرہ دے گا۔ ابھی ممبئی کا سفر کرنا ہے مجھے، میں آن لائن چیک کر رہا تھا کہ تاج ہوٹل میں اگر ایک دن رات گزاری جائے تو کتنا اماؤنٹ آئے گا، تو میں نے انٹرنیٹ پر چیک کیا، بمبئی کا بہت 5 اسٹار ہوٹل، بڑا مشہور ہوٹل ہے تاج ہوٹل، ایک رات گزارنے کا اماؤنٹ کتنا آ رہا تھا؟ 50,000 روپیہ۔ 50,000 روپیہ ایک رات کا چارج ہے تاج ہوٹل کا، جو ہمارے ممبئی شہر کا بہت 5 اسٹار ہوٹل ہے، بہت بڑا ہوٹل ہے۔ لوگ چائے پینے جاتے ہیں تاج ہوٹل میں، لوگ بتاتے ہیں 700-800 روپے کی ایک چائے ہوتی ہے۔ جب دنیا کے 5 اسٹار ہوٹلوں کی اتنی ان کی رونق ہے کہ ایک ایک رات کا 50,000 روپیہ چارج لوگ دیتے ہیں اور وہاں رات گزارتے ہیں، تو سوچو میرے بھائیوں، جنت تو ہمارے تصور اور ہمارے امیجنیشن سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے، اور جنت کے کمرے کیسے ہوں گے، اور جنت کے محل کیسے ہوں گے، اور جنت کے کھانا پینا کیسا ہوگا، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ کوالٹیز اگر آپ کے اندر پیدا ہو جائیں، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ایسے نیک بندوں کو ان کے صبر کا پھل ملے گا، اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا، اور جنت میں فرشتے ان کو سلام کریں گے، فرشتے ان کو سیلیوٹ کریں گے، خالدین فیہا، اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، حسنت مستقرا و مقاما، اور جنت بہت ہی بہترین ٹھکانہ ہے اور بہت ہی بہترین جگہ ہے۔ میرے عزیزوں، یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے سورہ فرقان کے حوالے سے، قرآن کے 19ویں پارے کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی ہے، رحمان کے خاص بندوں کی پہچان۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو پہچان اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، ان پہچان اور ان وشیشتاؤں کو ہم سب بھی اپنا لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو ریوارڈ دیا ہے، جو بدلہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں میں ہم کو بھی شامل فرما دے۔ میرے بھائیوں، یہ جاتے جاتے جو بھائی اس عیدگاہ کے لیے تعاون کر کے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کے اس چندے اور تعاون کو بھی قبول فرمائے، اور مزید جو بھائی اب تک پیچھے رہے ہیں، ماں و بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، مولانا جرجیت صاحب تھوڑی دیر میں آئیں گے، اس کے پہلے ایک بہترین تقریر تو آپ سنیں گے، اس کے پہلے جو بھی آپ اس عیدگاہ کے لیے آپ چندہ دے سکتے ہیں، تعاون دے سکتے ہیں، وہ ضرور کر کے جائیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین اپنے خاص بندوں میں، اپنے رحمان تو اپنے وشیش بندوں میں ہم کو بھی شامل فرما دے، اور جن برائیوں سے وہ بچتے ہیں تو ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، اور جو نیک اعمال وہ کرتے ہیں وہ نیک اعمال کو ہمیں سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں تو جب تک دنیا میں ہم زندہ رہیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے جن بھائیوں نے آج عیدگاہ کی زمین کے لیے تعاون پیش کیا ہے یا کریں گے، اے اللہ تو ان سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما دے۔ اے اللہ، جنہوں نے اپنے مرحوم ماں باپ کی طرف سے یہاں عیدگاہ کی زمین کے لیے تعاون کیا ہے، اے اللہ ان کے چندے کو بھی تو قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہماری نیکیوں میں تو اخلاص پیدا فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں جب تک تو دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔